میں ایک عام آدمی ہوں, ایک سمپل کوشچنز ہیں میرے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے تقریباً یہ 5واں بجٹ پاس کر رہے ہیں اور ان کے مطابق یہ بہت بڑا چیمپئن اور بہت تجربہ کار اور بہت ایکسپیرئنس, تو کیا اس جو 5واں بجٹ پاس کر رہے ہیں کیا ملک میں کوئی ترقی ہوئی ہے, کیا کوئی انویسٹمنٹ آیا ہے, کیا مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے, بجلی کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, ڈالر, سادہ بات ہے, لوگوں کی زندگی میں آسانی آئی ہے یا زیادہ مشکل ہو گئی؟ بس سمپل ایک عام آدمی جو سوچتا ہے جو اس کی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں بنیادی طور پر جب آپ کی بنیادی اکائی غلط ہو, آپ کا بنیادی جو جہاں سے یہ سارا کچھ چلتا ہے, جب ملک میں آپ کی کمپرومائز ہو جائے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ 9 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے اس نے ملک چھوڑا, ایسا ہے نا, اس سے کتنی بے روزگاری اور کتنی انویسٹمنٹ. SIFC بنی ہے, میرے پاس ابھی وہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے کہ وہ کون سی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, کوئی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو بنیاد جب جس کا بنیاد بیسک ریزنز ہے کہ جب ملک میں لاقانونیت ہو, رول آف لا نہ ہو اور بنیادی انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہو, تو کون ادھر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون مطلب پاگل. اور مجھے جو اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً جو مختلف ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 60% تک بنتی ہیں. وہ تو اس میں کون سی ایسی انڈسٹری ہے یا کاروبار ہے کہ وہ اس پہ سروائیو کرے گا جب تک؟ اور پھر یہ سارا جو مطلب لوگ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں, تیمور جگہ صاحب اس کی زیادہ آپ کو اسٹیٹسٹک دے دیں گے, وہاں تو تقریباً یوں سمجھو کہ انڈسٹری 50% سے زیادہ بند ہو گئی. ہماری اکانومی چلتی ہے افغانستان کے اوپر, سینٹرل ایشیا کے اوپر, اور پشاور ایک چھوٹا مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ میں جو ہے نا اتنا مقابلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی بڑی جو مارکیٹ سے اس کا مقابلہ کر سکے. میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں حکومت کی پالیسی کی وجہ سے کہ ابھی الٹا یہ ہے کہ ویسے بھی چھوٹا مارکیٹ ہے, اس کو مزید جو اس وقت 1 ٹریلین 1000 بلین یہ اس کا PSDP ہے, اور اس میں سے جو خیبر پختونخوا کو انہوں نے حصہ دیا ہے یہ 3.8. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اکانومی جس کے اوپر بیس کرتی ہے وہ افغانستان ہے, جس طرح پہلے بات کی ہے, وہ انہوں نے بارڈر بند کیے ہیں, کاروبار بند ہیں وہاں. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, ٹیررسٹ آتے ہیں, اور اس وجہ سے اور اس کے ساتھ ہمارا تنازع ہے, ہماری جو ہے ورکنگ ریلیشنز کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی کیا اس میں ٹریڈ رکا؟ جو اس وقت جو واگا بارڈر ہے کیا اس پہ ٹریڈ رک گیا ہے؟ مطلب ٹریڈ تو جو ابھی بات کی ہے گورنر صاحب نے کہ چائنا اور تائیوان کی جو اتنی بڑی ایشوز بھی ہے, لیکن وہاں اپنا روٹین ٹریڈ چلتا ہے. ٹریڈ جنگوں میں بھی چلتے ہیں, بڑے بڑے تنازعات میں بھی چلتا ہے, مطلب ٹریڈ روزگار اور روٹی دال پانی سے اس کا تعلق ہے. تو آپ جب اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو گیا, حالانکہ آپ کا ایک لاجک کہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے تو بارڈر مینجمنٹ آپ کی بہت کمزور ہے, تو کوئی اس وقت جو صورتحال ویسی ہے جیسا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے قیمتی جو پرسنل ہے, جو جوان ہے, فوج کے, پولیس کے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے. لیکن جو آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ غلط ہے. اور جب یہ روزگار ختم ہوگا, بے روزگاری بڑھے گی, تو آپ کی ایکسٹریمزم تو اور بڑھے گی. ایک تو یہ کہ جب ملک میں سیاسی بنیادوں پہ فیصلے ہو, تعصب کی بنیاد پہ فیصلے ہو, امورل اور انلیگل ڈیسیژنز ہوں, اور اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ باعث ہو کہ اس کی وہاں ہماری حکومت نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل اپوننٹ ہے, تو اس میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی جو ہے نا انویسٹمنٹ کرے گا یا کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور یہ بھی چڑھ ہے پنجاب میں, مطلب آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی کسان ہے, کسانوں کے ساتھ جو ہوا, جو گندم کے کسان ہیں, یعنی ان کے اوپر ایک ظلم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا. اوپن مارکیٹ چھوڑی, چلو اوپن مارکیٹ سے, اوپن مارکیٹ میں بھی ظلم کیا گیا کہ آپ بارڈر سے آگے نہیں سکتے. مطلب اگر خیبر پختونخوا سے کسی نے گندم خریدنی ہے تو اس پہ پابندی ہے, قیمت کا تعین بھی نہیں کر رہے ہو, جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس کو روک بھی رہے ہو. تو کسان تو میرے خیال میں آئندہ, مجھے سمجھ نہیں آپ کے آپ بتا سکیں گے کہ پنجاب میں کتنے کسان آئندہ جو ہے نا وہ گندم فصل کو بوائیں گے یا اس پہ مزید کنٹینیو رکھیں گے. جو پٹسن ہے, کپاس, اس کی بھی صورتحال ہے, اور خاص کر جو ہمارے وقت میں گندم کی, خاص کر گنے کی جو ہم نے کیا, آپ کو پتہ ہے بہت ایکشن لیا. جو گنے کے کسان ہے اس کا ہمیشہ استحصال ہوتا تھا, اس کو پیسے نہیں ملتے تھے,
कम रेट मिलते थे, वो टाइम बाद मिलते थे, उसको हमने रेगुलराइज करवाया, एक सिस्टम बनाया उसका। अभी मतलब कि गंदम का किसान हो, कपास का हो, ये गेहूं का किसान, मतलब जो भी किसान है उसकी माशी हालत बद से बदतर हो गई है। तो बुनियादी वजह यह है कि जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम न हो, मेरिट का निज़ाम न हो और आपके इलेक्शन जो है ना वो इस तरह होते हैं, तो उस वक्त उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी चाहता है, और सिक्योरिटी अदालत होती है। अगर अदालतें आपकी इतनी कंप्रोमाइज़ हो जाए कि एक टेलीफोन कॉल पे वो फैसले करेंगे, तो जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगा, इंसाफ और अदलिया जो है ना वो एम्पावर नहीं हो, उस वक्त तो कोई इन्वेस्टमेंट की तवक्को नहीं है। तो हमसे भी गलतियां हुई हैं, मैं नहीं कहता कि हमने भी गलतियां की है। हमें ऐसी बेसिक कौम ये फैसला करना होगा कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमने अपने जस्टिस सिस्टम को एम्पावर करना होगा। हमारी अदलिया जो है ना जब तक एम्पावर नहीं होती, और अवाम को ये एहसास दिलाना होगा कि इस मुल्क की सही मानों में इख्तियार आपका है, आप सबके। वो टेक्निकल बात आप बताएंगे, हम समझते हैं बस इंसाफ का निज़ाम आए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तभी होगा। कि अब तक जो कुछ हो गया है मुल्क में माशी तौर पर बहुत बुरी तरह पिस रहा है, नए इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमी की ये जो अभी कह रहे हैं कि IMF के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो आप जो टेक्निकल लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन एक लेमैन की हैसियत से मैं देख रहा हूँ आम आवाम की ज़िंदगी जीर्ण हो गई है, और उनको ज़रूरत यह है कि जब ये बजट हो तो उसमें तमाम तबकात को, यानी वो चैम्बर्स हैं, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो मुख्तलिफ सूबे हैं, सबको इकट्ठा बिठा के उसकी एक डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे हम इसकी बेहतर पॉलिसी कर सकते हैं। क्या मुल्क में कोई तरक्की हुई है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आया है, क्या महंगाई में कोई कमी आई है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर, सादा बात है, लोगों की जिंदगी में आसानी आई है या ज्यादा मुश्किल हो गई। बस सिंपल है, एक आम आदमी जो सोचता है, जो उसकी जिंदगी पे जो असरात होते हैं, बुनियादी तौर पर जब आपकी बुनियादी इकाई गलत हो, आपका बुनियादी जो जहां से ये सारा कुछ चलता है, जब मुल्क में आपकी अदलियत कंप्रोमाइज हो जाए तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। 9 मल्टीनेशनल कंपनियां जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसने मुल्क छोड़ा, ऐसा है ना, इससे कितनी बेरोजगारी और कितनी इन्वेस्टमेंट। SIFC बनी है, मेरे पास अभी वो स्टेटिस्टिक नहीं है कि वो कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। तो बुनियाद जब जिसका बुनियाद बेसिक रीजंस है कि जब मुल्क में लाकानूनियत हो, रूल ऑफ लॉ हो और बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन वायलेशन हो, तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन मतलब पागल। और मुझे जो, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि तकरीबन जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो तकरीबन 60% तक बनती हैं। वो तो इसमें कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कारोबार है कि वो इस पर सर्वाइव करेगा।